إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس نے ہم انسانوں پر بے انتہا احسان و کرم فرمایا. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ اللہ کی مدد کب آئے گی کے عنوان سے
قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ میں بھی اسی عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جس طرح اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کی جانب سے مدد بھی مختلف صورتوں میں آتی ہے۔ انسان ظاہری عذاب کو دیکھتا ہے یا ظاہری نصرت و مدد کو دیکھتا ہے؟ جبکہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی نصرتوں کا یقین کرنا چاہیے۔ یقیناً ہر دور میں مسلمان اللہ کے رحم و کرم پر جیتا رہا ہے، اور آج بھی جس پر اللہ کا رحم و کرم ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، وہی انسان آرام و سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ کی مدد آتی کب ہے اور اللہ کی مدد کی شکلیں اور صورتیں کیا کیا ہیں؟ اور اللہ نے اپنے بندوں کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے کیا کیا ذرائع بتلائے ہیں؟ اگر ہم جائزہ لیں تو قرآن کی بہت ساری آیتوں میں بہت سی شکلیں بتلائی گئی، بہت سے اسباب اور تدابیر اختیار کرنے کو کہا گیا۔ اب اگر ہم مسلمان ان تدابیر کو اختیار نہیں کرتے، ان اسباب و وسائل کو اختیار نہیں کرتے، تو یہ ہمارا قصور ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ اب اگر اللہ کی مدد نہیں آتی یا بظاہر اللہ کی مدد دکھتی نہیں ہے، تو ہمیں اللہ کے خلاف زبانیں لان تان دراز کرنے کے بجائے اپنے حالات کا خصوصیت کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ صحیح سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ جمعہ یاد آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہا کرو۔ تو اگر کوئی انسان صبر نہیں کرتا اور نماز پڑھ کر اللہ کے قرب خاص کو حاصل نہیں کرتا، تو پھر وہ انسان کس نصرت و مدد کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے؟ جبکہ قرآن نے کہا مدد چاہیے تو صبر کرو اور مدد چاہیے تو نماز پڑھو۔ آج یہ دونوں چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ معمولی آئی ہوئی مصیبت پر ہم بے صبرا ہو جاتے ہیں، اور وقتی طور سے چھوٹی سی پریشانی لائق ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو عبادت ہم سے ضائع ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ انسان اس عمل کو
خوشی میں بھی زائل کر دیتا ہے اور غمی کے موقع پر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ خوشی ہو یا غمی، ان دونوں حالتوں میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک طرف صبر کریں اور دوسرے طرف صلاح یعنی نماز کی پابندی کریں۔ یہاں تک یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ مسلمانوں کے شروع دور کے انسانوں نے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شامل ہیں، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، اس لڑتے ہوئے حالات میں بھی نماز سے غافل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ قرآن مقدس کے ذریعے سے مسئلہ بتایا گیا کہ اگر آپ باضابطہ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو چلتے چلتے نماز پڑھ لیجئے۔ گھوڑے پہ سوار ہے یا کسی جانور کی سواری کر رہے ہیں یا موجودہ دور میں کسی سواری کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا موقع اس طرح نہیں ملتا، فرمایا فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا، تو چلتے چلتے نماز پڑھ لیجئے یا سوار پہ سوار ہوتے ہوئے نماز پڑھ لیجئے۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ این حالت جنگ میں صرف نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے باضابطہ صلاۃ الخوف، خوف کے وقت میں کیسی نماز پڑھی جائے گی اس کا طریقہ بھی آپ کو بتلایا گیا۔ ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ہے، ظہر کی نماز اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو 4 پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ایک ہی رکعت نماز پڑھیے مگر امام کے ساتھ نماز پڑھیے، 2 ہی رکعت نماز پڑھیے مگر امام کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اب بتائیے کہ 4 رکعت والی نماز 1 رکعت پڑھی جا رہی ہے یا 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے، مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز مجھے یاد کرنے کے لیے قائم کیا کرو۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ کے دین کے لڑ تو رہے، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اب نماز چھوڑ دے تو کیا حرج ہے؟ بتلایا گیا کہ دین کی سربلندی کے لیے لڑنے جا رہے ہوں وہاں بھی نماز جیسے فریضے کی ادائیگی سے کوتا یا غافل نہ ہونا۔ اب اگر حالت جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ دشمنوں کا تابر توڑ حملہ ہو رہا ہے، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی۔ یہ بھی امت کے لیے ایک سہولت کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نماز کو قضا کروا کر آئندہ پوری امت کے لیے قضا نماز پڑھنے کا مسئلہ بتا دیا گیا۔ جنگ خندق کا تذکرہ آپ سنے ہوں گے، جو آیت ابھی میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ اس آیت کی شان نزول یہ بتلائی جاتی ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی جانب سے اس قسم کی باتیں نکلی تھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنے پریشان ہو چکے تھے، تو اللہ نے اس قرآنی آیت کے ذریعے سے اس وقت کے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا، ابھی ہی تمہارا معاملہ یہ ہو گیا جبکہ ان جیسے حالات تمہارے سامنے پیش نہیں آئے ہیں جو لوگ تم سے پہلے جا چکے۔ اور یہ قرآن تو سمجھ میں آئے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنودا، جب تمہارے پاس بہت سارے لشکر آ چکے تھے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ تو اللہ نے اس دشمن کے خلاف تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیج دیے، اور ساتھ ساتھ ایسا لشکر بھی اتار دیا جس لشکر کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ساری حرکتوں کو خود دیکھ رہا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ایک نقشہ قرآن نے کھینچا ہے جنگ خندق کا، جسے قرآن نے کبھی احزاب کہا ہے، اور چونکہ اس میں خندق کھودا گیا ہے، اس مناسبت سے سیرت و تاریخ کی کتاب میں جنگ خندق کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے۔ یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کو ورغلایا گیا، اور مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست مدینہ کی اینٹ سیر بجانے کی ناپاک سازش رچی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ایک مشورہ پر بات طے پا گئی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، ہم لوگ اپنے یہاں جب کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے تو دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے گڈھا کھود دیا کرتے تھے، خندق کھود دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا، تجویز پاس ہو گئی۔ تقریباً 2 کلومیٹر تک یہ گڈھا کھودا گیا۔ دوسرے علاقے سے مدینہ میں جانا دشوار تھا کیونکہ پہاڑی ہے، ایک ہی راستہ تھا مدینہ میں داخل ہونے کا جس سے آسانی سے داخل ہوا جا سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے وہاں خندق کو دبا دیا کہ وہ ادھر آ ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود دشمن پہنچے، ہر 4 جانب سے اسلام کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اور مدینہ کے مسلمانوں کو تہوبالا کرنے کے لیے یہ لوگ پہنچ گئے۔ 1 مہینے تک کا محاصرہ تھا، اس میں کبھی ایسے حالات پیدا ہوئے، وہ تیروں دفن کا زمانہ تھا، پتھر برسانے اور پھینکنے کی بات تھی، آج کا گولہ باری کا زمانہ نہیں تھا۔ چونکہ بیچ میں خندق ہے، مدینہ کے لوگ اس طرف ہیں، فریق مخالف اس طرف ہے، وہ ادھر آ نہیں سکتے ہیں، تو تیر بازی ہو رہی ہے، تیر پھینکا جا رہا ہے، پتھر پھینکا جا رہا ہے وغیرہ ذالک۔ اسی قرآن نے کہا، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے خلاف بہت سارے لشکر آ گئے تھے۔ تاریخ میں اس کی تعداد تقریباً 10,000 کی بتائی جاتی ہے، جبکہ پورے مدینہ کے مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی، پھر اس میں منافقین کی ایک تعداد بھی شامل تھی۔ قرآن نے کیا کہا؟ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، یہاں سے بھگانے کے لیے تیز و تند ہوا کے جھونکے پھینک دیے، اور ساتھ ساتھ وجنودا لم تروہا، اور ایسا لشکر بھی بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی فرشتوں کو اتار دیا۔ ایسا روب دبدبا ان پر ڈالا گیا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور آندھی و طوفان کے ایسے جھونکے لگے کہ ان کے شامیانے کے تنابے اکھڑ گئے اور ٹھٹر ٹھٹر کے مرنے لگے۔ تو میدان جنگ چھوڑ کر یا خندق کے علاقے میں جو پناہ انہوں نے ڈالا تھا وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یاد کرو اس وقت کو
جب تمہارے اوپر سے بھی دشمن تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، تمہارے نیچے سے بھی حملہ کرنے کے لیے تیار تھے. یعنی مدینہ یہاں ہے، کچھ آبادی اونچائی پہ ہے، ادھر سے بھی دشمن آ گئے، کچھ آبادی نیچے ادھر سے بھی دشمن آ گئے. کہا تھا ہر چہار جانب سے لوگ آ گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ایسے حالات خراب ہوں گے. ہر چہار جانب سے مخالفت ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے کی کوئی سزا مل رہی ہے، گھر بار سے بھی الگ ہو رہے ہیں، بیوی بچوں سے بھی الگ ہو رہے ہیں، مال و دولت سے بھی الگ ہو رہے ہیں، ساری پریشانیاں، جنگوں کی مصیبتیں بھی جھیل لیں. قرآن نے اس وقت میں تذکرہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی زبان سے کیسے کیسے جملے نکلے تھے، اس کا اختصار کے ساتھ تذکرہ بھی کر دیا. جو حالات بنی تھی ان حالات کا ذکر بھی کیا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں تو پتھرا گئی تھی. کہ تمہاری تعداد تو 3000 ہے، وہاں 10,000 ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سارا ساز و سامان ہے، وہ مستقل حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، نگاہیں پتھرا گئی تھی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، جو گھبراہٹ کا عالم تھا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے بارے مختلف قسم کی بدگمانیاں کرنا شروع کر دی. بے اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر گھر بار کو چھوڑا ہے، پھر جنگوں کو مصیبت ہمارے سامنے ہے، کبھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پتہ نہیں معاملہ کیا ہونے والا. بہت ساری باتیں ہوئی تھی. قرآن کہتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے تھے. ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کے بعد کے جملے نے ہمارے لیے ایک رہنمائی کا سامان پیدا کر دیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہاں مسلمانوں کو آزمایا جا رہا تھا، انہیں سخت انداز میں جھنجھوڑا گیا تھا کہ دیکھیں مسلمان اپنے ایمان کو بچاتا ہے یا اپنے دین و ایمان کا سودا کر لیتا ہے. تو یہ آزمائش تھی، امتحان تھا. اگر آج کے دور میں ایسی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، تو یہ آزمائش سمجھنا چاہیے. اور اگر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، پھر اللہ کا عذاب اور مصیبت ہی سمجھنی چاہیے. اسی موقع پر جب کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ حالات تو بڑے خستہ ہیں، تب قرآن کی آیت نازل ہوئی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم سوچتے ہو ایسی جنت میں چلے آؤ گے حالانکہ ابھی تمہارے سامنے پہلو جیسے حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں. مستهم الباساء والضراء، ان کو مصیبتیں پہنچی، تکلیف پہنچی، مالی مصیبت بھی پہنچی ہے، جسمانی مصیبت بھی پہنچی ہے، زخم بھی پہنچا ہے، درد بھی پہنچا ہے، پھر جنگوں کے بادل بھی منڈلائے، حالات ہمیشہ کشید رہے. وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس زمانے کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے انسان بے اختیار کیا جھوٹے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. کیا مطلب؟ اگر نبی کی زبان سے کبھی ایسا جملہ نکل جائے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب اللہ کی جانب سے مدد آنے کا وقت آ چکا ہے. تب بے ساختہ انبیاء و مرسلین یا ان کے اوپر ایمان لانے والوں نے کہہ دیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب میں کہا الا ان نصر اللہ قریب، سو بس اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. کیا مطلب؟ ثابت قدم رہو، ڈٹ کے رہو، ڈٹے رہو گے اللہ کی مدد آ جائے گی. انسان بولتا ہے اللہ کی مدد کب آئے گی، کرتے کچھ نہیں ہے. بھائی اللہ کی مدد کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا نا. اسی خندق کے موقع پر گزشتہ جمعہ سے میں اسے جوڑتا ہوں، جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو یاد رکھیے آپ. ایسا زبردست تابڑ توڑ حملہ ہوتا رہا کہ صلاۃ الخوف پڑھنے کا موقع تک نہیں مل سکا. کھڑے کھڑے
چلتے چلتے لڑتے لڑتے ایک رکعت یا 2 رکعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، ان کی بھی نماز قضا ہوئی ہے اور صحابہ کی نماز بھی قضا ہوئی ہے. اب اگر حالت جنگ میں نماز قضا ہوئی ہے تو اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی الفت و محبت تھی. جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، ان کی زبان سے اس نماز کے چھوٹنے پر یا اس کے قضا ہونے پر بد دعا کی جو کلمات ان کی زبان پہ جاری ہوئے ہیں، یہ تصور سے بالا تر بات ہے. لیکن بالکل صحیح ہے. کیا دعا تھی، کیا بد دعا تھی. آج تو ہم اس کی کچھ اہمیت ہی نہیں سمجھتے. مغرب کی نماز آپ کی فوت ہو گئی. خندق کے اس طرف سے اتنا زبردست حملہ ہوا، اب کہہ لیے کہ نماز پڑھنے تک کا موقع نہیں ملا. ادھر سے اگر تیر پھینکا جا رہا ہے، ادھر سے بھی تیر پھینکا جائے، ادھر سے پتھر برسایا جا رہا ہے، ادھر سے مستقل پتھر برسایا جائے، موقع نہیں ملنا مغرب کی نماز پڑھنے کا. ہوا کہ پھر کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکلے. اس بد دعا کو سننے کے بعد رواں کھڑا ہو جاتا ہے. ایک طرف رحمت للعالمین ہے، جب طائف کے بازار میں بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے خلاف اوباش اور گنڈوں کو لگا دیا تھا اور اتنا مارا پیٹا کہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ حکم دیجئے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں اور اس بستی کو چکنا چور کر دیتے ہیں. تو وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میرے قوم کو معاف فرما دیے، لوگ جانتے نہیں ہیں. اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، انہیں معلوم نہیں ہے. ایک مثال تو آپ نے وہ قائم کیا ہے جب طائف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں آپ کو تبلیغ کرنے سے روکا گیا اور الٹے آپ کی خلاف کارروائی کی گئی، آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا، آپ کے پاس اللہ کی جانب سے مدد کرنے کے فرشتے جلوہ افروز ہو گئے، لیکن آپ نے معافی کا اعلان کر دیا. دوسری جانب آپ کا یہ کردار نمونہ ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر آپ کی مغرب کی نماز فوت ہو رہی ہے تو آپ دعا کرنے کے بجائے بد دعا کر رہے ہیں. کیا بد دعا ہے؟ اس کے ہر لفظ کو سنیے آپ. مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ. اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے. اے اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. ایک عصر کی نماز کے لیے آپ نے یہ بد دعا فرمائی ہے. کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ زندہ ہے تو ان کے گھر میں آگ لگ جائے اور اگر یہ مر گئے ہیں ان کے قبر میں آگ بھر دے. کیوں؟ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹی ہے. سن لیا ہم نے، بس معمولی سی بات ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا یہ بد دعا آپ نے کیوں فرمائی ہے؟ نماز سے آپ کا لگاؤ تھا، نماز سے آپ کی دلچسپی تھی. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ کا فرمان ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. نماز پڑھنے سے مجھے سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے. نماز نہ پڑھنے کے نتیجے بے چینی آتی ہے. اسی بے چینی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کے کلمات ارشاد فرمائے اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دے، ان کے گھروں اور ان کے قبروں میں آگ بھر دے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی بیوی کی وجہ سے، آپ کا بیٹا کی وجہ سے، آپ کا باپ اور ماں کی وجہ سے، آپ کی بھائی بہن کی وجہ سے، آپ کی کسی افراد کی وجہ سے ایک نماز چھوٹ جائے، ان کے لیے اس طرح کی بد دعا کر سکتے ہیں آپ؟ پوری قوم کے لیے آپ نے بد دعا کی ہے کہ جن کی وجہ صرف ایک نماز آپ کی چھوٹی ہے.
ہمارا حال کیا ہے؟ نماز چھوٹتی ہے، چھوٹنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابھی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ حاجی صاحبوں کے نمازی صاحبوں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور دولہا دلہن کی تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو میک اپ کا 1000 روپے صرفہ کر کے سجایا گیا ہے، وضو کریں گے سب اتر جائے گا، چھوڑو بعدیں پڑھ لیا جائے گا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، ایسے حالات ہمارے ہیں، اور اللہ کی مدد کے طلبگار بنے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی حقیقت کو سمجھیے، مدد چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد تو آپ کے قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، اور اللہ نے مدد کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حالات پیش آئے، اللہ کی مدد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حالات پیش آئے، اللہ کی مدد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالات پیش آئے، اللہ کی مدد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بے خبن سے اکھاڑنے کی کوشش کی گئی، اللہ کی مدد، اونچا اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کارروائی ہوئی، اللہ کی مدد شامل آ گئی۔ صحابہ کرام کے ساتھ مدد اللہ کی آئی، کامیابی در کامیابی ہے۔ وہ اللہ تو پاور لیس نہیں ہوا ہے، اس اللہ کے پاس طاقت و قوت تو موجود ہے۔ آخر بظاہر ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس کے اسباب علل کو تلاش کیجیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی، الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔